جن کا علم ادب اوڑھنا بچھونا ہے، جن کا عربی، فارسی، انگریزی، اردو اور کشمیری 5 زبانوں میں شعر و ادب کا ایک تخلیقی تجربہ موجود ہے ان کے اندر. میری مراد ہے پروفیسر ایاز رسول نازکی صاحب. پروفیسر ایاز رسول نازکی صاحب اکثر و بیشتر جموں میں رہتے ہیں. ایک آدھ قبل میرے خیال سے انہوں نے ایک میسج چھوڑ دیا کہ میں سری نگر میں ہوں، اور جو اس کا ریپلائی تھا وہ یہی تھا، آج شاید اس سے بڑی خوشخبری مجھے نہیں ملتی کہ آپ سری نگر میں ہیں. ہم سر آپ کا بھی ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کرتے ہیں. ہمارے درمیان تشریف فرما ہے ہمارے اکیڈمی فیملی کے ہیڈ. آج میں ان کو سیکریٹری کے نام سے نہیں بلاؤں گا کیونکہ سیکریٹری ایک پروفائل، ایک کرسی کا نام ہوتا ہے، لیکن میں آج انہیں ایک ہیڈ کے طور پر یہاں پہ مدعو کروں گا. ہمارے میزبان اعلیٰ، ہمارے سربراہ، ہمارے نگراں جناب بھارت سنگھ منہا صاحب بھی تشریف فرما ہے، جنہوں نے جب ہم نے یہ پروپوزل ان کی خدمت میں رکھا تو ان کا ایک سیدھا سادہ دھمکی آمیز جملہ ایک ہی تھا، یار کام کرو روایت سے ہٹ کر، مجھے لوگوں کو جمع کرنے کا شوق نہیں ہے، بلکہ آپ ان لوگوں کو موقع دو جو اس موقع کا حق رکھتے ہیں. آپ یقین کریں انہوں نے پوری لسٹ خود دیکھی ہے، اور یہ کہتے ہوئے بھی مجھے مطلب گریز نہیں کروں گا، انہوں نے ضرب مارے آج ناموں پر. میں نے کہا سر کیوں؟ کہا یہ لوگ تو بڑے بڑے ایوانوں میں پہنچ چکے ہیں، آپ نئے لوگوں کو لاؤ، آپ ان کو لاؤ جن کے متعلق شاعر نے کہا ہے کہ اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے. آج ہم یہ فیصلہ کر کے ہی نکلیں گے کہ ہمیں JNK کا اردو شعری منظرنامہ بدلنا ہے. اور ہمارا یہ یقین ہے جب بھی کوئی یہ کہتا ہے نوجوان بدلتے ہیں، یہ ایسی کتابی بات نہیں ہوتی، یقیناً نوجوان ہی بدلتے ہیں، لیکن وہی نوجوان بدلتا ہے قوم کی تقدیر جس کے اوپر ایک نگراں، ایک سربراہ ہو جو اس کو گائیڈ لائن کرتا ہے. ہم شکر گزار ہیں اپنے سیکریٹری صاحب جناب بھارت سنگھ منہا صاحب، آپ بھی تشریف لائے. ہم شکر گزار ہیں ہمارے ڈویژنل ہیڈ ڈاکٹر فاروق انور مرزا صاحب کی. یقیناً اگر وہ نہیں ہوتے تو شاید آج کا پروگرام ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے ہی ہمارے جو سناپسس جو ہوتا ہے پروپوزل کا، انہوں نے اس کا بغور مشاہدہ کیا اور جہاں جہاں کمی تھی اس کو پورا کیا اور ہمیں اپنے مشوروں سے نوازا، اور ہم اس لائق بنے کہ آج ہم 2 روزہ اردو سمپوزیم میں شامل ہیں. سر شکریہ آپ بھی تشریف لائیں. ایک دو باتیں میرے متعلق یہ کہا جاتا ہے شاید طوالت سے کام لیتا ہے، لیکن طوالت مجبوری بھی ہوتی ہے. اکثر کہا جاتا ہے سیمینار طوالت چاہتا ہے لیکن سننے والا مختصر بات چاہتا ہے کیونکہ اس کے پاس وقت، لیکن ہمارے پاس 2 دن ہے. ہمارا یہی فارمیٹ ہے، ہم نے اردو شاعری کی شعریات، بنیادی مباحث، ان پر باتیں ہوں گی. انشاءاللہ کلیدی خطبہ بھی ہوگا، ویلکم بھی ہوگا. اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ اس کا آغاز کرتے ہیں، میری گزارش ہے سیکریٹری صاحب سے کہ وہ مہمانوں کا باقاعدہ استقبال کریں. جناب بھارت سنگھ منہا صاحب. رسول نازکی صاحب جو آج کے ہمارے اس پروگرام کے گیسٹ آف آنر ہیں اور اردو زبان سے لگن رکھنے والے پوئٹس، رائٹرس، ہمارے سماج کی اردو زبان کی جو کریم ہے، آج یہاں موجود ہے. میں آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں، سواگت کرتا ہوں اس پروگرام میں. ہم پروگرام تو کرتے رہتے ہیں، یہ بھی ایک پروگرام ہے، لیکن اس پروگرام کے کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہم نے ہوم ورک کرنے کی کوشش کی، اور سوچ میری یہ تھی کہ زبان ہماری کوئی بھی ہو، کشمیری ہے، اردو ہے،
یا کوئی اور آپ ریجنل لینگویج لے لیجیے، سب ہم باتیں کرتے ہیں کہ زبان کو ہمیں جی بڑھانا ہے، ڈیولپ کرنا ہے، آگے لے جانا ہے، اس کے یوز کو بڑھانا ہے. یہ سب چیزیں اپنی جگہ تو ہیں ہی، ان کی اہمیت تو ہے ہی. میں اپنے ادارے کو بھی ایک پریوار کی طرح دیکھتا ہوں، اور آپ لوگ بھی میرے لیے ایک پریوار کی طرح ہے. میرے لیے یہ فیلڈ نیا ہے، لیکن اب مجھے 1 سال ہو گیا، تو اب کچھ چیزیں آہستہ آہستہ مجھے بھی سمجھ آ رہی ہیں. میں آپ سے شیئر کروں گا کچھ چیزیں ہٹ کر. اوپر والے نے آپ کو یہ جو ہنر اسکل دیا ہے، یہ تو انمول ہے ہی، اس میں کوئی شک شبہ تو ہے نہیں. آپ لوگوں کے پاس وہ چیز ہے جو کسی کے پاس نہیں. سماج کو کیسے دیکھنا ہے، سماج میں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، اس کو کیسے سدھارنا ہے، اس کو ڈائریکشن کیسے دینی ہے. یہ چیزیں اگر آپ ہسٹری میں بھی جائیں تو اس میں جو رول رائٹرز کا رہا ہے وہ کسی سے چھپا نہیں. تو میں اسی رول کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنی بات رکھوں گا آپ کے سامنے کہ آج کی ڈیٹ میں بھی ہمارے سماج میں جو برائیاں ہیں، جو سوشل ایونٹس ہیں، ان کی کوئی کمی نہیں، بلکہ کچھ چیزیں تو ایسی آ گئی ہیں بے بلائے کسی کے گھر میں گھس سکتی ہیں، کسی کو بھی اپنا شکار کر سکتی ہیں. ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں، فیوچر جو جنریشن ہے، وہ ان ایونٹس کا، ان برائیوں کا شکار ہو سکتی ہے. اور ان لوگوں کو جو ہمارا فیوچر ہے، بچے ہیں، نوجوان ہیں، یوتھ ہیں، ان کو آپ لوگ اپنی رائٹنگ سے، آپ کا جو زندگی کا پہلو ہے کوئی بھی، اس پہ جب اپنی بات آپ اپنے طریقے سے رکھتے ہیں، وہ پڑھنے والے کے، سننے والے کے دماغ میں ایک جگہ بنا لیتی ہے اور اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. دنیا میں بڑے بڑے انقلاب، ریولوشن کسی کی لکھائی سے ہی پیدا ہوئے. ایک زمانہ تھا کہ ہر انسان کو برابر نہیں سمجھتا تھا، اس میں ڈسٹنکشن پہلے سے ہی موجود تھی. لیکن جب کسی رائٹر نے کوئی بات رکھ دی کسی ملک میں کہ نہیں، ایوری باڈی از اکول، ایوری باڈی شوڈ بی ٹریٹڈ ایکولی، اور اس کی کچھ اس نے ریزنز، وجوہات رکھی، اور پھر اس کنسپٹ کو لکھا کسی ملک میں کسی رائٹر نے، لیکن جب اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا، پوری دنیا میں اس کنسپٹ کو پھیلایا گیا، تو آج دیکھیے ہماری جتنی بھی ماڈرن ڈیموکریسیز ہیں، ان کی بنیاد اسی کنسپٹ پہ کھڑی. تو یہ میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو آپ کا جو فیلڈ ہے لکھائی کا، اور پھر سماج کو ڈائریکشن دینے کا، آپ ہسٹوریکلی دیکھیے ان میچ ہے. کوئی بھی دوسرا فیلڈ اتنا امپیکٹ سوسائٹی پہ نہیں رکھتا ہے جتنا آپ لوگوں کی لکھائی کا امپیکٹ سوسائٹی پہ ہے. اور ہسٹری گواہ ہے اس کی کہ اس نے کس طرح سے ہمارے سماج کو، پوری سوسائٹی کو بدلا ہے، ہمارے کنڈکٹ میں چینجز لائی ہیں. تو اس کی امپورٹنس آج بھی اسی طرح برقرار ہے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہم یہ جو پروگرام کرتے ہیں، یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ کی جو تھنکنگ ہے، جو آپ سوچ وچار رکھتے ہیں، جو آپ نے لکھ لیا ہے یا تیار کر لیا ہے، اس کو آپ یہاں ایکسپریس کریں گے، شاعری کی صورت میں، کسی کہانی کی صورت میں، یا کسی اور طریقے سے آپ یہاں پیش کریں گے. اور فیوچر میں آگے چل کر وہ ہماری پبلیکیشن کا حصہ بن جائے گا، اور آگے چل کر وہ سوسائٹی میں لوگوں کے پاس پہنچے گا، اور لوگ اس کو پڑھ کر اس سے سیکھ لیں گے. یہ تو ہمارا ایک سیٹ پیٹرن ہے، اس کو ہی ہم نے فالو کرنا ہے.
اس میں جہاں جہاں ہمیں امپروومنٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے. لیکن ہمارے لیے سماج جو ہے, سوسائٹی جو ہے, دیٹ از سپریم. وی شوڈ بی guided by the society. We are for the society. We have to work for the society, for the betterment of the society. And this can be done with the cooperation of you people. اگر آپ لوگوں کا اس میں یوگدان رہے, پازیٹیو آپ تھاٹس اپنے طریقے سے رکھتے ہیں, لکھتے ہیں, اور ان کا جو ہے اثر پڑتا ہے ہمارے سماج پہ, تو میں مطلب میری یہ بات اس لیے ٹچ کری کہ میں کہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ کا یہ اسکل, آپ کا یہ ہنر ہماری سوسائٹی کے کام آ گیا, ہمارے فیوچر یوتھ کے کام آ گیا, تو یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے سماج کے لیے. ہم بہت بڑی سدھار لا سکتے ہیں. وی کین ریفارم آف سوسائٹی. اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو کون کرے؟ کیونکہ آپ کی جو آواز ہے, اس میں جو شکتی ہے, اس میں جو طاقت ہے, وہ بہت سائلنٹلی کام کرتی ہے. کہیں کوئی ڈسٹربینس نہیں, کہیں شور شرابہ نہیں, وہ سائلنٹلی میسج جاتا ہے اکراس دا سوسائٹی, اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں, پڑھتے ہیں, اور اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے ہیں, اپڈیٹ کرتے ہیں. تو میں بہت زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہوں گا. یہی امید رکھتا ہوں کہ آپ یہ جو 2 دن کا ہمارا پروگرام ہے, اس کو اچھے طریقے سے اپنی باتیں رکھیں گے, شیئر کریں گے, اور یہ کنسپٹ لے کر جانیں گے کہ جو ہمارے بڈنگ جو رائٹرز ہیں, بڈنگ جو پوئٹس ہیں, یا وہ رائٹرز اردو زبان کے جنہیں کبھی یہاں اپرچونٹی نہیں ملی ہے, میں آپ کو پرومس کرتا ہوں, آپ میں سے اگر مجھے کوئی وہ لسٹ بنا کے دے دے کہ سر یہ لسٹ ہے ہمارے پوئٹس کی, یہ ینگ پوئٹس ہیں, ان کو کبھی بھی اکیڈمی نے اپرچونٹی نہیں دی ہے, تو ان کے لیے میں اسپیشل پروگرام رکھ سکتا ہوں. I am with you. I have no issue. I can conduct such programs n number of times. There is no ceiling. مہینے 2 مہینے کے بعد 4 مہینے کے بعد پھر رہیں گے, لیکن شرط ایک ہے, فروٹفل ہونا چاہیے ہمارا. اس میں مطلب یہ نہیں ہے کہ آئے بیٹھے اور کچھ نکلا نہیں. مطلب میں اس کو اپنے دوسرے طریقے سے بات کو رکھوں گا کہ ہم جتنے بھی لوگ آج یہاں ہیں ایک پریوار کی طرح ہیں. سے ہمارا پروگرام ابھی سٹارٹ ہوتا ہے اور 2 دن چلتا ہے. اگر ہم نے 11:30 بجے پروگرام شروع کیا آج, اور کل یہ ختم ہوتا ہے پورے دن کے بعد, تو جتنے بھی ہم لوگ یہاں ہیں موجود, ہمیں یہ محسوس ہونا چاہیے یار جب ہم 11:30 بجے پچھلے کل آئے تھے اور آج ہم دوسرے دن یہ سارا کنڈکٹ کرنے کے بعد گھر جا رہے ہیں, there should be some difference. کچھ فرق ہونا چاہیے. اگر آپ دوسرے دن یہاں جانے کے سمے یہ محسوس کریں کہ بھائی جب ہم کل صبح آئے تھے اس سمے میں اور سمے میں کچھ چینج نہیں آئی, کچھ فرق نہیں آیا, کوئی ایکسچینج نہیں ہوئی, کوئی امپروومنٹ نہیں ہوئی, تو پھر کچھ مقصد نہیں اس پروگرام کا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیسے امپروو کریں اپنی چیزوں. مجھے کیا آپ کو بتانا ہے, آپ ایکسپرٹ ہیں, آپ ماہر ہیں, آپ کریم ہیں ہمارے سماج کی, آپ کے ذہن میں ہر چیز, لیکن اس سمے کو آپ نے اس طریقے سے دیکھنا ہے کہ اس میں کچھ ہمارے ینگ لوگ ہوں گے, کچھ نئے ہوں گے, تو ان کو بھی آپ نے ساتھ لے کر چلنا ہے, کیونکہ فیوچر تو انہیں کے ہاتھ میں. اور یہ میسج جو ہے اکراس دا سوسائٹی جائے کہ ہم سوسائٹی کو ریفارم کریں, ہم اپنی لینگویج کو پروموٹ کریں, لینگویج کو ڈیولپ کریں, وہ ہمارا کنسرن ہے ہی ہے. کسی بھی لینگویج کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اس کے استعمال پہ, یوز پہ. جس لینگویج کا یوز ہم کم کر دیں گے, ہمارے پاس 2 تو بڑی کامن ایگزامپلز ہیں, سنسکرت لے لیجیے, آپ پرشین لے لیجیے. کسی زمانے میں انہی 2 زبانوں کا بول بالا تھا, لیکن جب آپ نے ان کو یوز کرنا کم کیا تو ان کی پوزیشن ریڈیوس ہو جاتی ہے. ایسا ہماری اردو زبان کے ساتھ نہ ہو. ہم اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے, اس کے بڑھاوے کے لیے مل جل کر کام کریں. میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی بات کرتا ہوں. تھینک یو. جب لگنے لگی لو, اب لو تو آپ لوگ جانتے نہیں ہیں, کیونکہ اگر لو کے تھپیڑے آپ لوگوں کو میسر آ جاتے
आपके चेहरे अनवर के पपोटों की जिल्द सन बर्न के बजाय लू के थपेड़ों से मस्त होती, तब आपको लू का अंदाजा होता। इंतहाई दर्जा तेजी वाली हवाएं दिल्ली के गली कूचों में जब लगने लगी लू, कश्मीर के दामन में चली आई है उर्दू। उर्दू ज़बान के आगाज़ और इर्तिका को पढ़ाते हुए हम अपने बच्चों को ये बताते हैं कि उर्दू क्योंकि मुश्तरका ज़बान है और इसमें मुख्तलिफुल मज़ाहिब और कसीरुल लिसान आबादियों और समाजों की तर्जुमानी पाई जाती है। ये तर्जुमानी हिंदुस्तान, बल्कि यूं कहूँ कि कदीम मुत्तहिदा हिंदुस्तान या जदीद हिंदुस्तान के तीनों खित्ता जात को मिलाकर जो तर्जुमानी सामने आती है वो अकेले कश्मीर से सामने आती है। कश्मीर में हमारे डोगरी, पहाड़ी, बल्ती, शीना, लद्दाखी और बजाते खुद कश्मीरी जैसी ज़बानों का, बोलियों ठोलियों का मेल जोल पाया जाता है और इन सब को तस्बीह के दानों की तरह जमा करने का किरदार उर्दू ने अदा किया है, तो इसलिए भी हमें तमानियत होती है। हजरत गिरामी, बिरादरम सालिक साहब ने फरमाया कि आपके लिए कलीदी खुतबा मुफीद साबित होगा। इस्तफादे की सूरत ये है, जैसा कि हमने आज ताहिया किया है और हम लोग बिलकस्द यहाँ आए हैं कि कुछ सीखेंगे और कुछ सिखाएंगे। यही सीखने सिखाने का अमल सिंपोजियम के ज़रिए तय होगा। तो इसकी शुरुआत मैं उर्दू शायरी की मुबादियात के तौर पर करना चाहूँगा और इसको मैंने मुख्तसर ही लिखा है। ज़्यादा बहसें दीगर मकालाजात में और हमारे जो सामीन हैं उनकी समाअतों से मस होकर जो पैगामात उन तक पहुँचेंगे और वहाँ से रद्द अमल आएगा, तब हमें मालूम होगा कि आखिर हम इस समा खराशी से किस दर्जा कामयाबी तक पहुँचे। हजरात, उर्दू शायरी की शेरियात के बुनियादी मुबाहिस में मुबादियात शायरी को बुनियादी हैसियत हासिल है। शायरी की मुबादियात शायर और शेर पर मुनहसिर होती है। मैं इन्हीं दो तक महदूद रहूँगा। बाकी की तमाम तर इल्मी बहसें हमारे फाजिल मुकर्रिरीन और मुझसे ज़्यादा इल्म रखने वाले हमारे साथियों के ज़रिए सामने आएंगे। शायरी की मुबादियात शायर और शेर पर मुनहसिर होती है। शेर शायर के खल्लाकाना जौहरों का मजहर होता है। शायराना तख्लीकी इजहार के लिए शायर की शख्सियत में उन औसाफ की मौजूदगी ज़रूरी होती है जिनके वसीले से तख्लीक़कार यानी शायर को शायराना सलाहियतों को महनीज देना मुमकिन हो पाता है। इन औसाफ ही ने जलालुद्दीन रूमी को मौलवी मानवी का खिताब अता किया है। ये सिफात मौसूफ इक्तिसाबी होती हैं। इनको वह भी हम कतन न जाने, या वो जो चीज़ें हम कहते हैं बाज़ औक़ात के साथ, ये तो इनके अंदर पहले से ही मौजूद है, पैदाइशी है, ऐसा नहीं है। इन औसाफ ही ये सिफात मौसूफ इक्तिसाबी होती हैं। इक्तिसाब सिफात रियाज़ व मश्क के बगैर
ناممکن ہے، اور یہ امکان بغیر رہبر و رہنما کا متقاضی ہوتا ہے۔ اسی لیے موصوف مولانا روم نے کہا ہے کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ میری تمام گفتگو اسی پر رہے گی کہ یہ تا غلام شمس تبریزی کے اوصاف یا خصوصیات یا نزاکتیں کیا ہوں گی۔ مبادیات شاعری کے ادراک و شعور کی فہم و فراست حاصل کرنے کے لیے اکتساب فن لازم ہے۔ فنی نکات کے حصول اور واقفیت کی خاطر زبان و بیان کے اسرار و رموز تک رسائی حاصل کرنا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ زانو تلمس طے کیے بغیر اسرار و رموز منکشف نہیں ہوتے، اور یہ انکشافات ہی تخلیق شعر کا باعث ہوتے ہیں۔ ہمارے ادب کی تاریخ شاہد ہے کہ ہمارے مسلم الثبوت شعراء کو اس وقت تک درجہ کمال حاصل نہیں ہوا جب تک انہیں فنی معراج کی سعادت نصیب نہیں ہوئی۔ اس معراج فن کی خاطر ہمارے اکابر شعراء نے مدتوں اساتذہ فن کی خدمتیں انجام دی ہیں اور برسوں جوتیاں سیدھی کی ہیں، تب جا کر کہیں ناز برداریوں کے ضلع میں درجہ کمال پایا ہے۔ اسی روز کمال یعنی تخلیقی اظہار کو اکابرین فن نے درد ذہ سے بھی تعبیر کیا ہے، کیونکہ اس درد ذہ میں زچہ کو 355 درد کے امیٹھوں کا کرب سہنا پڑتا ہے، تب جا کر تخلیقی اظہار کی منزل آتی ہے۔ تقریباً اسی کیفیت کے احوال تخلیق کاروں کی زندگیوں سے ہم تک پہنچے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتنی ہی راتوں کی نیندیں اور کتنے ہی دنوں کے آرام کو قربان کیا ہے، تب جا کر تخلیق کے شعر کی توفیق نصیب ہوئی۔ حضرت امیر مینائی نے ایسے ہی تجربے کا مشاہدہ اپنے ایک شعر میں اس طرح بیان کیا ہے۔ امیر ایک مصر تر تب کہیں صورت دکھاتا ہے، امیر ایک مصر تر تب کہیں صورت دکھاتا ہے، تن شاعر میں ہوتا خشک ہے لہو برسوں۔ اب ایک طرف ہمارے اکابر شعراء کا یہ عالم کہ برسوں اپنے تن میں اپنا لہو خشک کرتے ہیں اور تخلیق شعر کی مراد پا کر شاعر کہلاتے ہیں، دوسری جانب ہمارے نوآموز شعراء ہیں جنہیں شاعرانہ کمال حاصل کرنے کے لیے استادان فن کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ ہر فرد بشر میں موزونیت طبع کا وصف موجود ہوتا ہے، اور اس کا اہم اور بڑا ثبوت دل کی دھڑکنوں کا توازن ہے۔ لہذا شاعر بننے کے لیے فن شعری کے حصول کی ضرورت نہیں ہے۔ شعری اوزان و ارکان کے سانچوں میں الفاظ کے مجموعے ترتیب دیتے جاتے ہیں اور خود کو شاعر کہلوا کر خوش ہوتے رہتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس گمراہی کے سبب اکثر ان کے کلام میں معنوی و فنی غلطیاں سرایت کر جاتی ہیں۔ فنکاروں کی میں اپنی طرف سے اور اپنی ادارے کی طرف سے آپ سب حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس نظم کو روح پوشی
اس امید کے ساتھ کہ اردو شاعری کی شعریات کے حوالے سے جو بنیادی مباحث یہاں ہونے جا رہے ہیں آپ ان سے بھرپور مستفید ہوں گے، اور عوام سرارت سے اس وقت تک جو آپ نے خطبے سنے وہ بصیرت افروز تھے، اور اس سارے کاروان کو آگے لے جانے کے لیے کلیدی رول اختیار کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ بہرحال ایک نیا ذہن لے کر یہاں سے نکلیں گے۔ آپ سب کا اس افتتاحی سیشن میں حاضر رہنے کے لیے میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارا سفر کافی طویل ہے، اس لیے آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہ رہتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ شکریہ۔ شکریہ فاروق انور مرزا صاحب، کیونکہ ہمارا جو ہمیں 4 بزنس سیشن کرنے ہیں تو لنچ سے پہلے ایک مختصر سا بزنس سیشن ہم کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کا شکریہ ہے، ہمارے صدر تشریف فرمائے تو تھوڑا جگہ چھوڑیں نئے صدور کے لیے، کیونکہ جب ہم جگہ چھوڑیں گے تبھی تو نئے لوگ آئیں گے۔ نگاہوں کا کیا کروں، ظلمت کا دبدبا ہے، اجالوں کا کیا کروں، بینائی کس لیے ہے، نگاہوں کا کیا کروں، ظلمت کا دبدبا ہے، اجالوں کا کیا کروں، ہوتا نہیں کبھی میں روایت شکن مگر، ہوتا نہیں کبھی میں روایت شکن مگر، اس نور آگہی کا حوالوں کا کیا کروں۔ میں نے تو کب کی چھوڑ دی ہوتی یہ شاعری، میں نے تو کب کی چھوڑ دی ہوتی یہ شاعری، لیکن جو آ رہے ہیں خیالوں کا کیا کروں۔ میں نے تو کب کی چھوڑ دی، میں نے تو کب کی چھوڑ دی ہوتی یہ شاعری، لیکن جو آ رہے ہیں خیالوں کا کیا کروں۔ عادت ہے گر کے پھر سے سنبھلنے کی جب مجھے، عادت ہے پھر سے گر کے، عادت ہے گر کے پھر سے سنبھلنے کی جب مجھے، پھر دم دلاسوں جھوٹے سہاروں کا کیا کروں۔ عادت ہے گر کے پھر سے سنبھلنے کی جب مجھے، پھر دم دلاسوں جھوٹے سہاروں کا کیا کروں۔ آخری شعر، جبکہ مجھے عزیز ہے ساگر کی وسعتیں، جبکہ مجھے عزیز ہے ساگر کی وسعتیں، ساگر کا معنی بدل جائے گا، ساگر کچھ ہے اور ساگر کی وسعتیں، جبکہ مجھے عزیز ہے ساگر کی وسعتیں، کشتی کا کیا کروں میں کناروں کا کیا کروں۔ ایک تازہ غزل سر، بہت خوب، تازہ ماں، اچھا بہت اچھا، یہ چھوٹی سی رفتہ رفتہ وہ بات تک آیا، رفتہ رفتہ وہ بات تک آیا، بات اچھی تھی ذات تک آیا، رفتہ رفتہ بہت اچھا، رفتہ رفتہ وہ بات تک آیا، بات اچھی تھی ذات تک آیا، ہائی وہ منظر کی چاند چہروں کو، ہائی وہ منظر کی چاند چہروں کو، بوسہ دینے فرات تک آیا، ہائی وہ منظر کی چاند چہروں کو، بوسہ دینے فرات تک آیا، ہاں گزر کر کئی مراحل سے، ہاں گزر کر کئی مراحل سے، ایک نطفہ حیات تک آیا، ہاں گزر کر کئی مراحل سے، ایک نطفہ حیات تک آیا، اس کو آنا تھا 2 قدم چل کے، اس کو آنا تھا 2 قدم چل کے، دن بھی ڈل کے جو رات تک آیا۔ یہ شعر سب کی جیت کر بی میں حاکم شطرنج، جیت کر بی میں حاکم شطرنج،
ایک پیادے سے مات تک آیا. جیت کر بیم حاکم شطرنج ایک پیادے سے مات تک آیا. سینہ حاضر تھا وار کر لیتے, سینہ حاضر تھا وار کر لیتے, کیا پڑی تھی کہ گات تک آیا. سینہ حاضر تھا کہ وار کر لیتے, کیا پڑی تھی. اور آخری شعر سر دیکھیے, اشک تھمتے نہ تھے مبارک جی, اشک تھمتے نہ تھے مبارک جی, خود قلم پھر دوات تک آیا. رفتہ رفتہ وہ بات تک آیا, بات اچھی تھی ذات تک آیا. بہت اچھا ہے. شکریہ مبارک لون صاحب, آپ نے نشست کے آغاز میں ہی سب کے دل جیت لیے. ہونہار باروے کے چکنے چکنے بات, امید کریں گے کہ مستقبل میں آپ سے اچھی شاعری سننے کا اور بھی موقع ملے گا. یہاں پہ کیونکہ ہم نے کوشش کی ہے, یہاں میں نو آموز استعمال نہیں کروں گا, نو عمر تازہ دم, کیونکہ جب اصل میں لفظ سے بھی یہاں مسئلے ہو جاتے ہیں. تازہ دم زیادہ اچھا لفظ ہے. نو عمر تازہ دم شعراء کی جو طویل فہرست ہے, لیکن اس نشست میں 5-6 کو ہی موقع دیا جائے گا. اس کے بعد باقاعدہ ایک لنچ ہوگا جتنا بھی ہو سکے ہم سے. تو میری گزارش ہے تسلیم الرحمان حامد صاحب. حامد صاحب کا تعلق کپواڑہ ڈسٹرکٹ کپواڑہ سے ہے. حامد صاحب حافظ ہیں. حامد صاحب بحثت انجینئر, مطلب انجینئر بھی ہیں, ہاں انجینئر بھی ہیں, انجینئر بھی ہیں. دے رہا ہوں یہ ہے آپ کو اندازہ ہو کس کس کارنر سے اردو شعراء نکل رہے ہیں. مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اردو میں ایم اے کر دیا, شاعر بننا شاید منصب فرض ہو گیا, ایسا بھی نہیں ہے. تسلیم الرحمان حامد صاحب اور اچھے شاعر بھی ہیں. کیا بات. چلیے بسم اللہ, چل میرے سامنے. یہ فارمیٹ آپ کا اچھا لگا, بڑھیا. چلیے شکریہ. دو سلیم ہیں جہاں دو سلیم ہو رہے ہیں, پھر شہزادہ سلیم کی بھی گنجائش نہیں رہتی ہے. عمومی طور پر تمہید نہیں بات. بسم اللہ. اپنے تعارف میں ایک بات اور کہہ دوں کہ انجینئرنگ بہت پہلا ہمارا تعارف ہوا کرتا تھا جب ہم انجینئر تھے, تو اب ہم پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. پی ایچ ڈی کر رہے ہیں فزکس میں. بہت اچھا. سائنسدان شاعر بنے مل رہے ہیں. ایک اور ضد کا اضافہ ہوا. ایک غزل اور ایک نظم پڑھوں گا. بسم اللہ. ہم دونوں سنیں گے. بسم اللہ. مطلع حاضر ہے. فضائے ہر دو عالم ہنس پڑے جب یار ہنستا ہے. فضائے ہر دو عالم ہنس پڑے جب یار ہنستا ہے, وگرنہ خشک ہونٹوں میں چبھا ہر خار ہنستا ہے. فضائے ہر دو عالم ہنس پڑے جب یار ہنستا ہے, وگرنہ خشک ہونٹوں میں چبھا ہر خار ہنستا ہے. میری سرگوشیوں میں کچھ عجب آواز رہتی ہے. میری سرگوشیوں میں کچھ عجب آواز رہتی ہے کہ جیسے غار میں بیٹھا کوئی خوخار ہنستا ہے. اچھا, بہت اچھا. کسی بے بس کی عرضی تل ملا اٹھتی ہے چپکے سے. کسی بے بس کی عرضی تل ملا اٹھتی ہے چپکے سے, بہت مایوس کن لہجے میں جب انکار ہنستا ہے. کسی بے بس کی عرضی تل ملا اٹھتی ہے چپکے سے, بہت مایوس کن لہجے میں جب انکار ہنستا ہے. کسی جھونپڑ میں خالی دیگچی جل جل کے روتی ہے. کسی جھونپڑ میں خالی دیگچی جل جل کے روتی ہے, کسی کاخے سما اندوز میں انبار ہنستا ہے. کسی کاخے سما اندوز میں انبار ہنستا ہے.
میں جب بھی آئینے میں دیکھتا ہوں اپنے چہرے کو، میں جب بھی آئینے میں دیکھتا ہوں اپنے چہرے کو، بہت حیران ہو کے آئینہ ہر بار ہنستا میں جب بھی آئینے میں دیکھتا ہوں اپنے چہرے کو، بہت حیران ہو کے آئینہ ہر بار ہنستا آخری شعر ہے۔ ہمیشہ ہنس کے ملتا ہوں میں جب لوگوں سے محفل میں، ہمیشہ ہنس کے ملتا ہوں میں جب لوگوں سے محفل میں، میرے اندر کوئی بیٹھا ہوا بیزار ہنستا کلچرل اکیڈمی کا سلیم صالح صاحب کا، آپ سب کا کہ آپ نے مجھے یہاں پر بولنے کا موقع دیا۔ تو نظم کہتی ہوں بنا کسی تمہید کے۔ نظم کا عنوان ہے شمع شبستان۔ اے شمع شبستان میں نے دیکھا ہے دل کو ماتم کرتے ہوئے، دھڑکنیں ہی تھی میت بھی، دھڑکنوں کا جنازہ تھا، دھڑکنیں ہی تھی میت بھی، دھڑکنوں کا جنازہ تھا، سانسیں تھی امام جنازہ، دل تھا ماتم گا اجاڑ سا۔ اے شمع شبستان میں نے دیکھا ہے آنکھوں کا خشک ہو جانا، چشمے نم کا صحرا ہو جانا، میں نے دیکھا ہے دل کا بدن میں تنہا رہ جانا، دشت میں تنہا ایک جان ہو جانا، میں نے دیکھا ہے بدن کا قفس ہو جانا، میں نے دیکھا ہے بدن کا قفس ہو جانا، دل مستر کا قید ہو جانا، میں نے دیکھا ہے اضطرار کی گھڑیوں کا طویل ہو جانا، میں نے دیکھا ہے مروتوں کا رسوا ہو جانا، میں نے دیکھا ہے شمع شبستان میں نے دیکھا ہے تیری آغوش میں لپٹے لاشوں کی طرح ایک ایک آس میری کا خون ہو جانا، میں نے دیکھا ہے اے شمع شبستان میں نے دیکھا ہے رفیقوں کا رقیب ہو جانا، دل کے کسی کونے میں پلتے پلتے دل کے شیش محل کو چور چور کر جانا، میں نے دیکھا ہے اے شمع شبستان میں نے دیکھا ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک نظم اور کہنا چاہوں گی۔ نظم کا عنوان ہے تیرے تخیل میں، تیرے تخیل میں بنی تھی جو، تیرے تخیل میں بنی تھی جو میں نے وہی ایک کہانی سگریٹ کے دھوئیں میں اڑا دی، کچھ کش لگائے چند سانسیں کھینچی، کچھ کش لگائے چند سانسیں کھینچی، پھر سب یادیں دھوئیں میں اڑا دی، تیرے تخیل میں بنی تھی جو وہی ایک کہانی، دو گھونٹ بھرے جام کے کفے ساقی بادہ خار کے اور پھر خماری میں بھلا دی، میں نے وہی ایک کہانی تیرے تخیل میں بنی تھی جو۔ کیا خام خیالی ہے کیا خستہ حالی ہے، نہ دھوئے سے سگریٹ کے نہ دام سے جام کے، کوزہ بھرا تھا ہلاہل پھر بھی سانسیں کھینچی اور دل بھی دھڑکا، رات تھی سینے میں سب جل گیا تھا سینے میں، پر تیرے تخیل میں بنی تھی جو وہی ایک کہانی پیار کی، باقی رہی تھی سرے پا مجھ خاک کی خاک میں، کورے کفن میں لپٹی میری لاش تھی، پر قبر کے کتبے پہ کندہ پھر وہی بات تھی، تیرے تخیل میں بنی تھی جو وہی ایک کہانی میرے ساتھ تھی۔ شعر کہنے سے پہلے تاخیر نہیں کرتا ہوں، لیکن آج میں جن کو بچپن سے جن کو سنتے آیا ہوں، جن کا نام سنتے میں شاعری کی طرف مائل ہوا ہوں، میں ان کے سامنے آج پہلی بار شعر پڑھ رہا ہوں، شعر کہہ رہا ہوں۔ جناب رفیق راز صاحب، میں بانڈی پورہ سے ہوں۔ آپ پڑھ رہے ہیں؟ جی، میں نے پچھلے سال 12th کیا اور اس سال مجھے ایڈمیشن کرنا ہے۔ کہاں پڑھ رہے ہیں؟ ایڈمیشن سر کرنا ہے ابھی NIT سری نگر میں۔ جی میں سبجیکٹ کیا ہے سر؟ انجینئرنگ سر۔ بہت اچھا، زوردار تالیاں۔ اب شعر سے بھی تالی بجنی چاہیے۔
صاحب صدر کی اجازت سے غزل کا مطلب دیکھیں کہ تو آسماں میں ہوں زمین من دیگرم تو دیگری. تو آسماں میں ہوں زمین من دیگرم تو دیگری. تیرا میرا رشتہ نہیں من دیگرم تو دیگری. تو زندہ و پائندہ ہے میں خاک کا ہوں مستحق. تو زندہ و پائندہ ہے میں خاک کا ہوں مستحق. تو لامکاں کا ہے مکین من دیگرم تو دیگری. اے میری شاخ یاسمین, اے میری شاخ یاسمین, تجھ کو نہیں مجھ پر یقین. اے میری شاخ یاسمین, تجھ کو نہیں مجھ پر یقین, مجھ کو ہے بس تجھ پر یقین من دیگرم. بہت شکریہ. دکھتی ہے مجھ کو ہر طرف اللہ کی کاریگری. دکھتی ہے مجھ کو ہر طرف اللہ کی کاریگری. اول نمونہ ہے ہمیں من دیگرم تو دیگری. دکھتی ہے مجھ کو ہر طرف اللہ کی کاریگری. اول نمونہ ہے ہمیں من دیگرم تو دیگری. اچھا نمونے کا بھی جواب نہیں ہے. تو سامنے کچھ اور ہے, کچھ اور ہے تو بادزاں. تو سامنے کچھ اور ہے, کچھ اور ہے تو بادزاں. کہنا مجھے ہے آخری من دیگرم تو دیگری. شاندار. اور شعر دیکھیں کہ بدل گیا, آخری ہو گیا نہیں, آخرین آخری اولی آخری. ہم ہو گئے محلول اب ایک دوسرے میں جانے جاں. ہم ہو گئے محلول اب ایک دوسرے میں جانے جاں. تاکس نہ گویت باد زین. ہم ہو گئے محلول اب ایک دوسرے میں جانے جاں. بہت اچھے. تاکس نہ گویت باد زین. کیا بات ہے. من دیگرم تو دیگری. مطالعہ بھی بہت اچھا ہے. دیکھیں کہ ہیں راس مجھ کو تلخیاں, تجھ کو ہے بھاتی نرمیاں. ہے راس مجھ کو تلخیاں, تجھ کو ہے بھاتی نرمیاں. میں اور تو یکساں نہیں من دیگرم تو دیگری. بہت شکریہ. ایک قطعہ دیکھیں کہ ہم نے لیکن دوست وغیرہ جیتے ہیں. اچھا. ہم نے لیکن دوست وغیرہ جیتے ہیں. تم نے کیسے دنیا ہاری سگریٹ پر. ہم نے لیکن دوست وغیرہ جیتے ہیں. تم نے کیسے دنیا ہاری سگریٹ پر. اے سگریٹ کی وجہ سے مر جانے والوں, ہم نے ساری عمر گزاری سگریٹ سے. لیکن تو چیزیں دی گئی. اور ایک غزل کا مطلب دیکھیں کہ بس پیکرے جانا پہ نظر کھینچ رہا ہوں. بس پیکرے جانا پہ نظر کھینچ رہا ہوں. میں سانس سہولت سے اگر کھینچ رہا ہوں. جو تیری محبت کا غمیں بہت اچھا ہے. بس پیکرے جانا پہ نظر کھینچ رہا ہوں. کیا کہنے. میں سانس سہولت سے اگر کھینچ رہا ہوں. جو تیری محبت کا غم ہجر ہے اس کو, جو تیری محبت کا غم ہجر ہے اس کو, خوشیوں سے گھٹا ہوں تو صفر کھینچ رہا ہوں. خوشیوں سے گھٹا ہوں صفر کھینچ رہا ہوں. میں کھینچ رہا ہوں کسی پینسل سے تیرا حسن. میں کھینچ رہا ہوں کسی پینسل سے تیرا حسن. پھر ساتھ ہی اس کے میں ربر کھینچ رہا ہوں. میں کھینچ رہا ہوں, میں کھینچ رہا ہوں کسی پینسل سے تیرا حسن. پھر ساتھ ہی اس کے میں ربر کھینچ رہا ہوں.
एक समत से तुझको वो उधर खींच रहा है, इधर खींच रहा हूँ, एक समत से तुझको वो उधर खींच रहा है, एक समत से तुझको मैं इधर खींच रहा हूँ। अच्छा है, सब उसको उधर खींच रहे हैं। एक समत से तुझको वो उधर खींच रहा है, एक समत से तुझको मैं फनकारी है, वो शेर देखें कि मैं अपने मुकद्दर को तेरे हाथ पे रखकर, मैं अपने मुकद्दर को तेरे हाथ पे रखकर मंजिल से लगातार सफर खींच रहा हूँ। मैं अपने मुकद्दर को तेरे हाथ पे मंजिल से लगातार सफर खींच रहा हूँ। नबियों में फरिश्तों का हुनर देखते हैं लोग, नबियों में फरिश्तों का हुनर देखते हैं लोग, मैं उनमें छुपा एक बशर खींच रहा हूं। नबियों में फरिश्तों का हुनर देखते कुरान की आयत की तर्जुमानी, मैं उनमें छुपा एक बशर खींच रहा हूँ। क्या बात, बहुत शुक्रिया। क्या बात। मगर आप कैसे खींच लेंगे भाई बशर? एक गजल से एक मतलब क्या बात। जिंदा है मतलब जिंदा है मगर जिंदगी आसान नहीं है, जिंदा है मगर जिंदगी आसान नहीं है, हमको कोई ख्वाहिश कोई अरमान नहीं है, अंदर के सब अहवाल का अल्लाह ही है हाफिज, अंदर के सब अहवाल का अल्लाह ही है हाफिज, बाहर से कोई चाक गिरे बांध नहीं है। देखें कि एक हम की जो लिखते हैं तेरे नाम पे गजलें, एक हम की जो लिखते हैं तेरे नाम पे गजलें, एक तू की जिसे शेर की पहचान नहीं है, हम की जो लिखते हैं तेरे नाम पे गजलें, एक तू की जिसे शेर की पहचान नहीं है। और आखिर में मैं चंद शेर पढ़ूंगा, 2-3 शेर। यार बाकी को भी पढ़ना है यार। बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा कह रहे हो, माशाल्लाह। बस एक पढ़ो तो। दो शेर, चलिए 2 शेर। दिल जिस्म भी ख्याल भी सब कुछ है बेच के, दिल जिस्म भी ख्याल भी सब कुछ है बेच के, मैं जी रहा हूँ मेरे सभी हिस्से बेच के। बहुत अच्छा इंतखाब है। ये पहला मुशायरा जिसमें हम लोग बोर नहीं हुए। साहिब सदर जी मुकद्दर जी बिस्मिल्लाह। 4 मिसरों से शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। पायल छनके छन 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 मी रक्सम, पायल छनके छन 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 मी रक्सम, हू गाए दिल की धड़कन मी रक्सम, मस्त मलंग हूँ अक्ल के धंधों से बेजार, मस्त मलंग हूँ अक्ल के धंधों से बेजार, उड़िया या पहने पे राहन में रक्सम, मस्त मलंग हूँ अक्ल के धंधों से बेजार, उड़िया या पहने पे राहन में रक्सम, जज्बे जुनून ने दूर बुलाया करबल में, जज्बे जुनून ने दूर बुलाया करबल में, काटी है शमशीर से गर्दन भी रक्सम, जज्बे जुनून ने दूर बुलाया करबल में, जज्बे जुनून ने दूर बुलाया करबल में, काटी है शमशीर से गर्दन भी रक्सम, बजे नस नस में जो सरगम नमी दानम, बजे नस नस में जो सरगम नमी दानम, कहूंगा मैं यही हरदम नमी दानम, हवा के दोष पर इसका मुकद्दर था, हवा के दोष पर इसका मुकद्दर था, हुई कंदीले दिल मदहम नमी दानम, अच्छा है लग्जिश इसकी हर रग में किसे मालूम, है लग्जिश इसकी हर रग में किसे मालूम, सुधर जाए बनी आदम नमी दानम, है लग्जिश इसकी हर रग में किसे मालूम, है लग्जिश इसकी हर रग में किसे मालूम, सुधर जाए बनी आदम नमी दानम, सबब क्या है ये तुम जानो जुनून में अब, सबब क्या है ये तुम जानो जुनून में अब, सुकून भी है बहुत ही कम नमी दानम, कि छेड़ा जिक्र यूं ही आज यारों ने, अच्छा है
کہ چھیڑا ذکر یوں ہی آج یاروں نے ہوئی پھر آنکھیں کیوں پرنم نمی دانم لبوں پر مہر ہر دم آنکھ پرنم اور لبوں پر مہر ہر دم آنکھ پرنم اور دبے پاؤں چلے پیتم نمی دانم ہے باہر دل کے کیا جلوہ ارے توبہ ہے باہر دل کے کیا جلوہ ارے توبہ ہے اندر ہو کا جو عالم نمی دانم محیط بے قرار ہے تو میں قطرہ محیط بے قرار ہے تو میں قطرہ کجا تو من کجا جانم نمی دانم ہے لفظ شش کی حلقت میں کسے معلوم در جائے بنی آدم نمی دانم دشت سیاہ کی چھانی خاک دشت سیاہ کی چھانی خاک دامنی دل بھی ڈالی خاک دشت سیاہ کی چھانی خاک دامنی دل میں ڈالی خاک تشنا دہن تھی آوارا تشنا دہن تھی آوارا حسن بیا کے بیٹی خاک ایسی کعبہ ہے جیسی روح ایسی کعبہ ہے جیسی روح ایسا بدن ہے جیسی خاک ایسی کعبہ ہے جیسی روح ایسا بدن ہے جیسی خاک مجھے بلا سے گھبرائے مجھے بلا سے گھبرائے آگ دعا لو پانی خاک مجھے بلا سے گھبرائے آگ دعا لو پانی خاک سائے شام ہجرانے سائے شام ہجرانے منہ پہ ملی ہے کتنی خاک جلوے حسرت کے پاؤں جلوے حسرت کے پاؤں پڑھ کے ہوس نے چاٹی خاک جلوے حسرت کے پاؤں پڑھ کے ہوس نے چاٹی خاک شوق جنوں کی نادانی شوق جنوں کی نادانی آبلوں پر ہے باندھے خاک شوق جنوں کی نادانی آبلوں پر ہے باندھی خاک مرکد وحشت سے راشف مرکد وحشت سے راشف مشت برابر لائی خاک یوں نہ پگڑی میری اچھال میاں یوں نہ پگڑی میری اچھال میاں کچھ فقیری کا کر خیال میاں اب بھی جیتے ہیں افتخار کے ساتھ اب بھی جیتے ہیں افتخار کے ساتھ یہ بھی ہے ایک بڑا کمال میاں ہو گیا قید خود پری کے ساتھ ہو گیا قید خود پری کے ساتھ مجھ کو اس غار سے نکال میاں اور آخری شعر ہے کہ بچ کے نکلے نہیں خدائے سخن بچ کے نکلے نہیں خدائے سخن اور عاشق کی کیا مجال میاں یوں نہ پگڑی میری اچھال میاں کچھ فقیری کا کر خیال میاں ہم نے کوشش پورا 3 چیز رکھو پرویز عامر گلشن مجھے نہیں ہو جائے گا تارے آسمان پر بہت اچھا ہے بہت اچھا خاطر ایسے دو تین ایک ذرے کو طور سے مطلب ایک ذرے کو نور سے مطلب خاک زادے کو نور سے مطلب ایک ذرے کو نور سے مطلب خاک زادے کو نور سے مطلب شیخ ذکر بہشت رہنے دے شیخ ذکر بہشت رہنے دے نور سے مطلب ہم فقیروں کو حور سے یہ بالکل غزل ہے بھائی شیخ ذکر بہشت رہنے دے حسب حال شعر ہم فقیروں کو حور سے مطلب نذیر آزاد سر تو شاہ رگ سے بھی قریب ہے نا تو شاہ رگ سے بھی قریب ہے نا
پھر یہ موسیٰ کے طور سے مطلب تو شاہ رگ سے بھی قریب ہے نا. بہت خوب. پھر یہ موسیٰ کے طور سے مطلب پاس آ کر جو دیکھا تو بولے, پاس آ کر جو دیکھا تو بولے, دیکھ پر دیکھ دور سے مطلب میرے اشعار پڑھ کے فرمایا, میرے اشعار پڑھ کے فرمایا ایسے ذہنی فطور سے مطلب سنی کہ میں تجھ پہ رمز الہی عیاں کروں گا مگر, میں تجھ پہ رمز الہی عیاں کروں گا مگر ذرا سا صبر کہ میں لا کے مرحلے میں ہوں. میں تجھ پہ رمز الہی عیاں کروں گا مگر ذرا سا صبر کہ میں لا کے مرحلے میں ہوں. اگر میں ناچ رہا ہوں تو ناچنے دے مجھے, میں جس بھی حال میں جیسے بھی ہوں مزے میں. اگر میں ناچ رہا ہوں تو ناچنے دے مجھے, میں جس بھی حال میں جیسے بھی ہوں مزے میں ہوں. تجھے کیا لگتا ہے مرکز سے باہر ہوں تو دیکھ, یہ میں نے جست لگائی یہ دائرے میں ہوں. تجھے کیا لگتا ہے مرکز سے باہر ہوں تو دیکھ, یہ میں نے جست لگائی یہ دائرے میں ہوں. میں منتظر تھا, یہ استاد محترم رفیق راز صاحب کی نظر غزل. میں منتظر تھا مگر اے خدا نہیں آئی, میں منتظر تھا مگر اے خدا نہیں آئی, دیار غیب سے کوئی صدا نہیں آئی. میں منتظر تھا مگر اے خدا نہیں آئی, دیار غیب سے کوئی صدا نہیں آئی. تھی چاروں سمت گھٹن آگ ہی کے صحرا میں, تھی چاروں سمت گھٹن آگ ہی کے صحرا میں, کہیں سے بے خبری کی ہوا نہیں. تھی چاروں سمت گھٹن آگ ہی کے صحرا میں, کہیں سے بے خبری کی زبردست شعر ہے, ہوا نہیں آئی. بہت خوب. رعایت لفظی کا جواب نہیں. زبردست پورے شعر میں. زبردست. پھر ایک روز تیری یاد سے میں روٹھ گیا, پھر ایک روز تیری یاد سے میں روٹھ گیا, ہزار بار پکارا کہ آ نہیں آئی. پھر ایک روز تیری یاد سے میں روٹھ گیا, ہزار بار پکارا کہ آ نہیں. یہ شعر برداشت کیجئے کہ 18 سال کے لڑکے نے خودکشی کر لی. 18 سال کے لڑکے نے خودکشی کر لی, خدائے آگہی تجھ کو حیا نہیں آئی. 18 سال کے لڑکے نے خودکشی کر لی, خدائے آگہی تجھ کو حیا نہیں آئی. یہ 18 بہت بلیغ ہے, ٹین ایج کی طرف اشارہ کر رہا ہے, بہت بلیغ ہے. اور میں کوہ اور دوسری بات ہے, جون ایلیا کو 18 سے زیادہ گنتی نہیں آتی تھی, آپ کو یاد ہے؟ دیکھیں سر کہ میں کوہ طور پہ شکوہ کروں گا اللہ سے, میں کوہ طور پہ شکوہ کروں گا اللہ سے, مجھے نجف سے علی کی صدا نہیں. میں کوہ طور پہ شکوہ کروں گا اللہ سے, مجھے نجف سے علی کی صدا. آخری کچھ شعر بس سنیے کہ سانپ پھن پھیلائے بیٹھا ہے خزانوں سے ادھر, سانپ پھن پھیلائے بیٹھا ہے خزانوں سے ادھر, زہر ہوتا ہے میاں میٹھی زبانوں سے ادھر. سانپ پھن پھیلائے بیٹھا ہے خزانوں سے ادھر, زہر ہوتا ہے میاں میٹھی زبانوں سے ادھر. سر شعر دیکھیے کہ یہ دھواں 14 زمانوں کا دھواں ہے دوستا, یہ دھواں 14 زمانوں کا دھواں ہے دوستا, آگ جائے گی یقیناً آسمانوں سے. یہ دھواں 14 زمانوں کا دھواں ہے دوستا, آگ جائے گی یقیناً آسمانوں سے ادھر. بہت اچھا. سار بانو
दो घड़ी ठहरो खुदा के वास्ते, सार बालो दो घड़ी ठहरो खुदा के वास्ते, एक सदा सी आ रही है कारवानों से। सार बालो दो घड़ी ठहरो खुदा के वास्ते, एक सदा सी आ रही है कारवानों से उधर। आईना खाने में आकर इतना भी हैरान न हो, आईना खाने में आकर इतना भी हैरान न हो, असल हैरत है मियाँ आईना खानों से उधर। आईना खाने में आकर इतना भी हैरान न हो, असल हैरत है मियाँ आईना खानों से उधर। आग ही ने पहले जबड़ों में लिया है और फिर, आग ही ने पहले जबड़ों में लिया है और फिर फेंक आई है मुझे सारे गुमानों से उधर। आग ही ने पहले जबड़ों में लिया है और फिर फेंक आई है मुझे सारे गुमानों से उधर। आखिरी शेर के, ऐ मेरे अच्छे मुअज्जिन क्या तुझे मालूम है, ऐ मेरे अच्छे मुअज्जिन क्या तुझे मालूम है, अजान से उधर बैन भी होता रहा तेरी अजानों से। 20 बरस से देख रहा हूँ लगती है 19 बरस। आप चाहते हर मौसम में उसका जादू का, क्या बात, क्या बात। 20 बरस से देख रहा हूँ लगती है 19 बरस। 20 बरस से देख रहा हूँ लगते हैं 19 बरस। और सर ये शेर हम 20 बरस से सुन रहे हैं तो 60 बरस हो गए। ये सफर 20 बरस से सुनते हैं। ये सूख चला है, हाँ, तुझसे बिछड़े कितने गुजरे साल बता दूं है कश्मीर। तुझसे बिछड़े कितने गुजरे साल बता दूं है कश्मीर। नॉस्टैल्जिक हैं। तेरे 16 मेरे 16 होते हैं 32 बरस। बहरहाल उस्तादों का जो मुख्तसरी होता है वो बहुत ही गनीमत है। क्या कहें। चलिए इस निशस्ती के जो इख्तितामी दौर है ऐवान सदारत की दौर थे, तो मेरी गुजारिश है डॉक्टर राशिद अजीज साहब, डॉक्टर शम्स कमाल अंजुम साहब, रफीक राज साहब, एज सोनाथी साहब, शबीर रिजवी साहब, बाकी ख़वातीन हज़रात। शबीर रिजवी तो वो तो ख्यालों में है, वो मान लीजिए वो भी यहाँ पर मौजूद है, हमारे साथ ही वो दिल में है। शम्स कमाल अंजुम साहब का मकाला सुना और मेरा ये ख्याल ये दिन ब दिन पुख्ता हो रहा है कि शम्स कमाल अंजुम साहब इस्म बा मुसम्मा है। क्यों? मैंने पहले भी शायद उनसे कहा है, शम्स कमाल अंजुम, ये शम्स बन गए हैं क्योंकि ये सितारे का कमाल है और अब ये शम्स बन गए हैं। बुनियादी तौर पर ये अंजुम है, इनका कमाल ये है, अब ये शम्स है। और अरूज पर बिल्कुल मैं मुत्तफिक हूँ, अरूज होना चाहे मफ्तू। तो मैं अपने अजीजों से भी कहूँगा, उरूज अक्सर हम सुनते आए हैं, नहीं यह अरूज है, ऐन मफ्तू। तो अरूज पर इनका जो मकाला है वो मबसूत है, लेकिन अगर इस मकाले को 3-4 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि जो बहरे हैं उन पर अलग, जो ज़हाफ़ात हैं उन पर अलग, जो सालिम बहरे हैं उन पर अलग, ज़हाफ़ात हैं उन पर अलग, बाकी चीजें हैं उन पर अलग, और रुबाई पर अलग, और इल्म काफिया पर बिल्कुल अलग होना चाहिए। और हर्फ रवी पर बहुत से मबाहिस उठते हैं, और सवती काफिया की तरफ शायद जल्दी में कितनी चीजों का अहाता करके कितनी चीजों को समेट लेंगे, फिर भी जो एक
ایک تجسس شمس کمال انجم صاحب نے یہاں پر پیدا کیا، وہ کافی ہے، وہ کافی ہے. کیونکہ ہمارے جو یہ عزیز جو نئے جو نو آموز نہیں ہیں بلکہ تازہ دم جو ہیں شعراء جو ہیں، اب ان کا ذہن بھی جائے گا کہ نہیں، ہمیں عروض میں بالکل کمال دکھانا ہے، شمس کمال دکھانا ہے، عروض میں دکھانا ہے، تب جا کر ہم آزاد شاعری کریں گے. اس کے بعد ہم پھر نثری نظمیں لکھیں گے، کیونکہ میں نثری نظموں کا بھی دل دادا ہوں، اور جو آزاد شاعری ہے، آزاد نظمیں ہیں، اور میں نے اس پر ایک مضمون بھی لکھا ہے کہ اس کا بھی آپ اپنا ایک عروضی نظام ہوتا ہے. خاص طور پر جب ہم نون میم راشد کی نظموں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں یہاں شعروں میں، یہاں پر مصروں کا ایک یہ بحر میں ہوتے ہیں، وہاں پر بند ایک بحر میں ہوتا ہے، ایک رکن پر، یا زحافات کے لے کر، یا فیض تو وہ تو ہیں ہی. تو یہ سلسلہ شروع جو ہوا ہے ہمارے تصدق حسین خالد سے، معراجی سے، اور یہاں پر اختر نہیں، بعد میں اختر الایمان جو حلقہ ارباب جو ادب لطیف سے جو شروع ہوا ہے. تو عروض کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. پھر آپ بغاوت کریں عروض سے، پھر آپ کہیں کہ نہیں صاحب یہاں پر عربی میں جو یہ لفظ اس طرح استعمال کیا گیا ہے، میرا جو لسانی لہجہ ہے، صوتی لہجہ ہے، اس کو ہم اس طرح بدل دیں گے. لیکن پہلے وہ جاننا چاہیے. بغاوت وہ کر سکتا ہے جو کہ پہلے درون خانہ ہو. بغاوت ہم باہر وہ بگوڑے بن کر ہم بغاوت نہیں کریں گے، ہم اندر جا کر بغاوت کریں گے. ہم دیکھیں گے بقول غالب کیا ہے جو صاحب نظر ہوتا ہے وہ دین بزرگاں خوش نہ کرد، جو ہر کس کی شد صاحب نظر دین بزرگاں خوش نہ کرد. جو صاحب نظر ہے وہ اپنے دین، جو اپنے بزرگوں کی روش سے وہی بغاوت کرے گا جو صاحب نظر. تو صاحب نظر بننے کے لیے آپ کو مبتدی بننا ہے، اور مبتدی بننے کے لیے اساتذہ کا دامن پکڑنا. اور شمس کمال انجم صاحب سے میں عرض کروں گا کہ عربی کی روایت جو ہمارے ہاں ہے، عروض کی عربی فارسی کی روایت ہے، لیکن اس سے بھی بڑی روایت ہمارے یہاں ہے، وہ ہے بحر میر. بحر میر اس پہ الگ ایک لیکچر، اس پر الگ ایک لیکچر انشاءاللہ ہم لکھ رہے ہیں سر. الٹی ہو گئی سب تکبیریں کچھ نہ دوانے کا، یا پتا نہیں. میں آپ کو کشمیری میں بتاؤں گا، آدن لکھنا چھم رادن پہ سر ہوندے پادن، یہ بحر میر میں ہے. ابھی میں سن رہا تھا سنیتی مشرا کا کن سوکن کان بھرے، یہ اسی میں ہے. فیلن البتہ یہاں پر فے پہلے لایا ہے، جس طرح کن سوکن کان بھرے یہاں پر فے پہلے لایا ہے. جس طرح فاروقی صاحب نے کہا، اللہ تعالی کی رحمت کرے، ان کے میں مانوی طور پر ہم ان کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھ رہے ہیں، مانوی طور پر، کہ فرانس کے وہ پروفیسر پرچک انہوں نے بحر میر کی 9 شکلیں دی ہیں کہ فعلن کس طرح بدلتا ہے. یہاں پر فعلن فعولن بنتا ہے، پھر کبھی فعلن فع بنتا ہے، کبھی فع پہلے آتا ہے. اور یہ ہمارا ہند آریائی وزن ہے، یہ ہمارا ہند آریائی وزن ہے. اور یہ پورے ہندوستان جہاں جہاں پر آریہ گئے ہیں انکلوڈنگ کشمیر، یہ ہمارا مشترکہ وزن ہے. کیا بات، بڑی بات، بہت ساری زبانوں میں رائج ہے. یہ ہماری ہند آریائی زبانوں میں پنجابی میں رائج ہے، سندھی میں رائج ہے، کشمیری میں رائج ہے، اردو ہندی میں تو ہے ہی. تو اس کے لیے ہمیں میر تقی میر کا احسان ماننا چاہیے. اور یہاں پر میں کشمیری کے طلبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ جو صوفی شاعری ہے اس میں وہ بحر میر تلاش کریں. کیا بات. اچھا، اس کے بعد راشد عزیز صاحب اور ڈاکٹر شمس کمال انجم صاحب کو ان کی 2 تقریروں کو ایک ساتھ میں لاؤں گا. اور آبرو کے اس شعر سے
शेर को मजमून सीती कद्र हो है आबरू, शेर को मजमून सीती, मजमून से कद्र है। जब मजमून, जैसा कि रफीक साहब ने कहा, मजमून आफरीनी जब हो, शेर को मजमून सीती कद्र है आबरू, हो है आबरू, काफिया सीती मिलाया काफिया तो क्या हुआ। काफिया बंदी ही कुछ नहीं है, लेकिन काफिया बंदी पहली मंजिल है। उसके बाद दूसरी मंजिल क्या है? वो है मजमून आफरीनी। तो मजमून आफरीनी की दूसरी मंजिल क्या है? वो है मानी आफरीनी, जिस पर मैं इंशाल्लाह कल बात करूंगा। इंशाल्लाह वही शेर है, वही मजमून मानी आफरीनी। और मानी आफरीनी के लिए कौन सी फिगरेटिव लैंग्वेज क्या हमारी वो किस तरह हमारी मदद करती है, तो इंशाल्लाह थोड़ी बहुत कल मैं उस पर बात करूंगा। अब जहां पर ये ताजा दम शोरा, इनके लिए मैंने एक लफ्ज मेरे जहन में आया, ये जिस तरह गालिब ने कहा था अंदिली भी गुलशने नाफरीदा, ये अनादिले गुलशने नाफरीदा है। क्या बात, एक से बढ़कर एक से बढ़कर। बिल्कुल क्रेडिट हम दे रहे हैं सलीम सारिक साहब को, लेकिन इससे बड़ा क्रेडिट मैं दे रहा हूं फेसबुक को। आजम फारूक को नहीं, आज आपने नहीं पढ़ा है? कल ये ना, मैं आजम फारूक को जानता हूँ, है ना, क्योंकि कहाँ जानता हूँ? फेसबुक से जानता हूँ। गुलशन को जानते हैं हम बिल्कुल हमारा प्यारा बेटा है गुलशन, या हामिद, ये भी ये हमारे बच्चे हैं, राशिद में हमारे स्टूडेंट हैं। लेकिन मुबारक मोहन कहाँ हमने डिस्कवर किया? ये हमको ये फेसबुक नहीं, सही बात, कमाल है, बहुत हमें फेसबुक का हमें देने बस गालियां ही देने हैं फेसबुक को, हमें फेसबुक को मुबारकबाद देनी है, हमें उसका शुक्रिया अदा करना है कि एक नया टैलेंट हमारे सामने लाया। फेसबुक मश्क सुखन भी कराता है, ये इनसे मश्क सुखन कराता है। अगर फेसबुक नहीं होता ये लिखते नहीं लिखते। अच्छा, इस फेसबुक ने हमें क्या दिया? के पास अपना छापखाना है, कुछ भी नहीं, टीवी है, अपना छापखाना है, अपना टीवी है, और इस प्लेटफार्म पर हर कोई अपना मालिक है, अपना एंकर है, अपना मालिक है, अपना एंकर है। उसको पब्लिशर है, प्रोड्यूसर है, नाशर है, सब कुछ है। जब राज साहब जब थे तो खुद ये कुछ नहीं मालिक थे ये रेडियो के, तो कम से कम, या उससे पहले कौन था? जब मैं भी आया, कौन में तो हम बाद में आए। नहीं, जब ये लोग रेडियो में आए तो मुझ जैसे लोग सामने आए। अगर ये नहीं होते तो शायद हम नहीं होते, सामने नहीं होते आपके। लेकिन ये जो नई पौध है, ये अपने खुद क्या है, ये अपने बलबूते पर है। और दूसरी बात है, इनको पता है जॉन एलिया कौन था, जॉन एलिया ने किस तरह कहा है, इनको पता है अली ज़रियुन क्या है, इनको पता है वो मुसफ दूसरे जो लोग हैं, इनको पता है ये क्या है, सतार साहब है पाकिस्तान के और इंडिया के जो बड़े बड़े शोरा हैं, इनको उनके बारे में पता है। शायद हमारे जमाने में पता नहीं थी। अब इसका फायदा उठाना है। फायदा क्या उठाना है? जॉन एलिया होना, कल मैं देख रहा एक यहाँ पर पाकिस्तान में एक चलता है, वो ब्लैक होल है, डॉक्टर परवेज हुद भाई, वहां पर बहुत से जबरदस्त, सुनिए डॉक्टर परवेज हुद भाई का वहां पर है ब्लैक होल पाकिस्तान से, वो एक बहुत जबरदस्त एक चैनल है। वहां पर अदब भी है, फिजिक्स भी है, इंजीनियरिंग भी है, शायरी भी है। वहां पर किसी का लेक्चर था, आसान नहीं है जॉन होना आसान नहीं, लेकिन बेटा जॉन से भी आगे दुनिया है, जून से आगे उससे भी आगे दुनिया है, उससे आगे फिर वहां पर कौन, जिस तरह मीर ने कहा है, मीर अनीस ने कहा है, बैठा है शेर टेके हुए पंजों को टेके तराई में, बुतली का रौब
ऐसा है सारी खुदाई में, जैसे कि ये पुतली, आग की पुतली, जैसे कि शेर पंजों पर तराई में उसी तरह शेर बैठे हुए हैं, गालिब जैसे लोग बैठे हैं आगे, मीर जैसे लोग बैठे हैं, नून मीम राशिद बैठे हैं, मीरा जी बैठे हैं, जो उनसे भी आगे बढ़िए बेटा, आगे बढ़िए, क्योंकि मैं अपनी बात कहूंगा, जब मैं ज्यादा जब मैंने शुरू किया अपने वालिद साहब के लाइब्रेरी से, मैंने किताब जो चुराई थी पहली किताब, और फिर ये लत हमेशा रही, साहिब दियानवी की किताब थी तलखियां, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज भी उसका बेशतर हिस्सा ज़बानी याद है, दीवाना हो गया मैं साहिब पर। फिर जब मजाक पढ़ा, अरे भाई ये तो उससे भी आगे है, जब अख्तर शिरानी पढ़ा तो होता है, जब फैज पढ़ा है, अरे भाई, फिर इकबाल, अरे ये कहाँ था, फिर गालिब, फिर इसी तरह जोन में रहिए, जोन से शुरू कीजिए लेकिन जोन से आगे। तस्नीम मुबारक नून, हाँ बेटा, मैं आपसे, आपने वो कहा था, मैं एक लफ्ज उसमें आप थोड़ी सी तरमीम, वो आपने कुछ लफ्ज लाया था, उसके बदले आप लिखिए एक नुक्ता हयात तक लाया, क्योंकि इस लफ्ज से इसके मायने और बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो लफ्ज आपने वो एक जगह पर सिमट गया है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, नहीं अच्छा, बहुत अच्छी सलाह है, बहुत अच्छी। तस्नीम रहमानी, तस्नीम रहमा हामी, राबिया गिलानी, तस्नीम रहमा हामी, तो ये तो मेरा बिल्कुल, ये मेरा अजीज है, मैं उसे बोसे देता हूँ ख्यालों में, उसके फन को, खुदा की कसम। अच्छा राबिया, ये हमारी बेटी नहीं, ये हम रह गई है। अमृता प्रीतम मुझे याद आ गई, जब उसने दुआ और सिगरेट के दुआ, अमृता प्रीतम को मुझे याद आ गई, पंजाबी की मशहूर शायर है अमृता प्रीतम है आपसे, हाँ साहिर, वो वही वाला साहिर, हाँ, वो जब उसने सिगरेट का धुआं और काश लगा रहा, मुझे अमृता प्रीतम याद आ गई। और मैं इस राबिया बेटा नून मीम राशिद को पढ़ लिया, सही, अगर नज़्में कहीं नहीं है तो हाँ सही बात, बिल उसको बाज़ाब्ता तौर पर, हाँ, उसको पिता मार कर पढ़िएगा उसे। अख्तरुल ईमान को भी, अख्तरुल ईमान तो है, लेकिन शुरू कीजिए आप राशिद से, सही बात। आमिर गुलशन का क्या कहने, अरे भाई मकालमा, ड्रामायत, जबरदस्त ड्रामायत, इस्तिफामियत, और ये मैं समझता हूँ ये बागी शायर है, ये बागी शायर है। अगर ये ड्रामायत, ये मकालमा निगारी जो इसके यहाँ है, और अभी इसने कोई कहा, ऐसा लगा कि जैसे कि मुझे लगा कि जैसे कि मैं गालिब का वो शेर पढ़ रहा हूँ, मैंने कहा कि बज़्म नाज चाहिए गैर से थी, सुन के सितम जरीफ ने मुझको उठा दिया कि यूं, ऐसा ही उसने कहा कि चलो मैं ये करता हूँ, अभी ऐसा ही उसने कुछ शेर था, मतलब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, हिज्र मोमिन बहुत अच्छा है, और हिंदी और फारसी का जो हमने देखा है इम्तिजाज, जो हमने रदीफें देखी, राशिद आज़मी में, हिज्र मोमिन में, मीर अक्सम, नमी दानम वगैरह, और बहुत अच्छा है, ये हमारी ये मशहूर मिसरे हैं, नमी दानम, लेकिन मीर अक्सम भी है, या वो क्या था, मन दी गरम तू दी गई, लेकिन फारसी हमारी जबान क्लासिकी जबान है, अरबी हमारी क्लासिकी जबान है, लेकिन अरबी हमारी दीनी जबान भी है, फारसी हमारी क्लासिकी जबान है, वो सीखिए, फारसी सीखिए, क्योंकि ये क्लस्टर होता है, जबानों का क्लस्टर होता है, जिस तरह यूरोप की जबानें हैं, अंग्रेजी है, लातीनी है, यूनानी है, 5-6 जबानें हैं, ये क्लस्टर है। इसी तरह हमारे यहाँ क्लस्टर है, अरबी, फारसी, उर्दू, कश्मीरी, हिंदी, ये क्लस्टर है, इसको नजर रखना चाहिए। और हमने एमए फारसी शुरू किया बाबा गुलाम शाह बादशाह, तालियां। तो इसी के साथ ही मैं एकेडमी का शुक्रिया अदा करता हूँ, एकेडमी के मुंतज़िमीन का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं चाहता हूँ, मेरी गुजारिश रहेगी कि ताज़ा दम शुरा, ताज़ा दम शिक्षण निगारों के लिए बाकायदा तौर पर वर्कशॉप्स होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कहा कितने लाइन्स की नज़्म चाहिए, मैंने कहा 32। उसने कहा किस रंग में चाहिए, शेक्सपियर जिस रंग में लिखता था, वर्ड्सवर्थ जिस रंग में लिखता था, चूज कीजिए।
اور کچھ ایلیمنٹس ہیں جو آپ اس میں ڈالنا چاہتے ہیں. میں نے کہا ہاں رین بھی آنا چاہیے, سن لائٹ بھی آنی چاہیے, سن شائن بھی آنا چاہیے. 2-4 چیزیں میں نے اس کو بتا دی. پھر میں نے کہا ورڈسورتھ. Within a second there was a poem of 32 lines on my laptop, complete. مطلب آپ کسی بھی نظم کے مقابلے میں اس کو کھڑا کریں, آپ کے لیے یہ پہچاننا مشکل ہو جائے گا کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس والا زمانہ ہے اور یہ ورڈسورتھ نظم نہیں ہے. آپ کا یہ بھی مقابلہ ہے. آنے والا جو ٹیکنالوجیکل جو آج کا زمانہ ہے اور آنے والا زمانہ جو ہے, میں تو سوچتے ہی گھبرا جاتا ہوں کہ آگے کیا کیا ہونے والا ہے. کیا ہم اس کے ساتھ کین وی کیپ پیس ود دیٹ. یور پوئٹری ہیز ٹو کیپ پیس ود دیٹ اینڈ ایکسپٹ دوز چیلنجز آلسو. بہت خوب. اگر آپ کو کریٹو رہنا ہے, اگر مشین پر چھوڑ دینا ہے تو چھوڑ دیجئے, معاملہ ختم ہو گیا, ہم کرائے ہم اپنا کام. تو اس سمپوزیم میں جو 2 دن کا سمپوزیم ہے, ایسے مسائل جس کی بھی نشاندہی ہو. ایک اور بات کہتا چلو آخری, ایسے انہوں نے کہا میں ونٹر باہر گزارتا ہوں, بوڑھا ہو گیا ہوں, یہاں ٹھنڈ زیادہ لگتی ہے اور جموں والے مجھے بہت پیار کرتے ہیں. تو میں جموں میں تھا 2-4 مہینے پہلے, کسی نے مجھے فون کیا, انون نمبر تھا. الیکسا کے بعد ہاں جی ہم نے کہیں سے آپ کا نمبر, پھر انہوں نے کسی کا ریفرنس دیا, کسی میرے دوست کا جاننے والے. ہاں جی فرمائیے کیا بات ہے, کیا کر سکتے. میری جی بیٹی ہے, وہ 11th میں پڑھتی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے مرحبا, کہا وہ شاعری کرتی ہے اور آپ سے مشورہ کرنا چاہیے. اب یہ تو ایک عجیب سا سلسلہ ہے. 15-16 سال کی بچی ہے, وہ شاعری کرتی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں ابھی جموں میں ہوں, ابھی میں کشمیر میں نہیں آیا, جب آؤں گا تو پھر دیکھتے ہیں, کرتے ہیں ان سے بات کریں, کیونکہ میں ان کو ڈسکریج بھی نہیں کرنا چاہتا تھا. اور جو انہوں نے ایک تعلق بھی مجھ سے دریافت کیا تھا تو اس حساب سے بھی تھا کہ میں نہ کروں. بہرحال میرے سال میں 10-20 دن گزر گئے, تو پھر انہوں نے فون کیا اور بار بار یہی پوچھتے رہے کہ آپ کب آئے. تو یہ کم سے کم 4-5 مہینے میں انہوں نے 5 بار یا 6 بار مجھے فون کیا ہوگا, یہ جاننے کے لیے کہ میں کب وارد کشمیر ہوتا ہوں. بہرحال میں آیا, اس کے 2-4 دن کے بعد ان کا پھر فون آیا. میں نے کہا ہاں میں آیا ہوں, لیکن ابھی موسم کی وجہ سے کافی وہ ہوں, وہ الرجی, تو اس دن بھی ٹل گیا. اگلے ہفتے پھر فون آیا. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں انتھوزیازم کی بات ہے. اگلے ہفتے ان کا پھر کوئی چارہ نہیں تھا, میں نے ان کو وقت دیا, کہیں ملنے کا تعین کیا اور ہم وہاں چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی بیٹی کو لے کر آ گئے. بڑے سلجھے ہوئے انسان ہیں, شخص ہیں, اور اچھے عہدے پر بھی ہیں, ٹھیک ٹھاک. بیٹی سے میں نے بات کی. میں نے کہا ہاں بیٹا کیا ہے, کیا کر رہے ہو. میں جی کہیں بڑے اچھے سرکاری یعنی جو انگریزی اسکول یہاں ہیں ان میں زیر تعلیم, انگریزی بہت اچھا بولتی ہے. تو وہ 2 کاپیاں لے کے آئی تھی نوٹ بکس, اس میں شاعری دونوں بری ہوئی شاعری, اور کسی پہ اوپر غزل لکھا ہے, کسی پہ نظم لکھا ہے, کسی پہ قصیدہ لکھا ہے, کسی پہ مرثیہ لکھا ہے, جو بھی ہے تو سارا جو آپ اس کو اس حساب سے دیکھیں تو اوٹ پٹانگ ہے. مطلب غزل کا جو اپنا فارمیٹ ہے, قافیہ ہے, ردیف ہے, وزن ہے, بہر ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور ایکسپیکٹڈ بھی نہیں ہے. اس سٹیج پر شاید ایکسپیکٹڈ بھی نہیں ہے, نہیں کرنا چاہیے, امید نہیں کرنی چاہیے, لیکن ایک جنون ہے. شاعری کے لوازمات نہیں ہیں جو پروفیسر صاحب کے سامنے ڈالا جائے, آپ کے سامنے ڈالا جائے تو آپ کہیں یہ کون سی شاعری, یہ تو بکواس ہے. کہنے کو تو میں بھی کہہ سکتا تھا, لیکن جب میں نے اس لڑکی کا انتھوزیازم دیکھا, میں نے کہا اردو ہی کیوں. بات یہ ہے آپ انگریزی اتنا اچھا بولتی ہیں, اب یہاں کئی لوگ انگریزی لکھتے ہیں, مجھے ایسا نابکار بھی لکھ رہا ہے, کافی لوگ انگریزی لکھ رہے ہیں شہر میں, اچھا لکھتے ہیں ینگسٹرز. آئی ویری ہوپ فل. میں نے کہا انگریزی کیوں نہیں, انگریزی تو آپ کا اوڑھنا بچھوڑنا اتنا اچھا بولتی بھی ہیں, وائی اردو تو آپ بس, یہ تو آخری جنگ لڑ رہی ہے جی اردو آپ کی.
اس نے کہا یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ اس لڑکی نے کہا. مجھے اس لڑکی سے اس اردو زبان سے مجھے بہت زیادہ محبت ہے. یہ گارنٹی ہے اس زبان کی زندہ رہائیول. اگلے 60 سال تک 70 سال تک 80 سال تک وہ جیے, 100 سال کی وہ بچی, جب تک وہ جیے گی تب تک اردو آپ کی زندہ ہے. اس لیے اس کا مرثیہ آپ ابھی نہ کہیں اور اس کا نوا بھی نہ لکھیں. ابھی انشاءاللہ بہت آگے دور تک جائے گی. سیاسی انقلابات کے ذریعے زبانوں کا حال بے حال ہو جاتا ہے. ہم نے دیکھا ہے, ہم نے سنسکرت کے ساتھ یہاں دیکھا 14ویں صدی میں جب اس کو فارسی نے ریپلیس کیا اونلی بیکاز آف پولیٹیکل چینج اور پولیٹیکل اپہیول. اور فارسی کا ہم نے حال دیکھا ہے ڈوگرا سلطنت کے درمیان میں جب مہاراجا پرتاپ سنگھ نے فارسی کو نکال کے اردو کو لایا. آخری جو اشرا تھا اس کا 19ویں صدی کا, تو اردو آ گئی. لیکن اردو ہماری لنگوا فرانکا بن گئی جو فارسی نہیں بن پائی تھی, سنسکرت بھی نہیں بن پائی تھی. اردو کا کمال یہ تھا کہ چلاس میں رہنے والا, لیہ میں رہنے والا, گلگت میں رہنے والا, استور میں رہنے والا, بسولی بنی میں رہنے والا جو ڈوگرا تھا, کشمیری جو تھا, ہر شخص اردو سمجھتا تھا. آج بھی سمجھتا ہے. آپ کسی بھی علاقے میں کشمیر میں چلے جائیں, جموں میں چلے جائیں, لداخ میں چلے, اردو میں بات کی وہ آپ کو سمجھے گا. کیسے بولے گا کیا نہیں بولے گا وہ سوال دیگر ہے. لیکن اردو نے ایک لنگوا فرینکا کی صورت یہاں, اس لیے زندہ رہی. ورنہ اسے زندہ رہنے کا کوئی وہ شاید حق بھی نہیں تھا. صاحب آپ نے وہاں سے نکال دیا تو ہمارے یہاں پناہ گزری نہیں ہو گئی نا. بہرحال یہ کچھ ایسے خیالات ہیں جو آپ کے سامنے رکھے. میں ایک بار پھر اکیڈمی کو اور اکیڈمی کے منتظمین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ ایسا سوچا ہے. شکریہ ہے. شکریہ. دفتری مجبوری کی وجہ سے سیکرٹری صاحب کو نکلنا پڑا. آپ لوگوں سے بتانا چاہتا ہوں کہ شاعری کسی بھی زبان کی ہو, اس کی بنیاد اس کی مخصوص رسومیات اور نظر کائنات پر ہوتی ہے. اب جب ہم اردو شاعری کی بات کرتے ہیں تو اردو کی کلاسیکی شاعری یعنی ہماری قدیم شاعری کو ہی ہم زیادہ تر کلاسیکی شاعری کہتے ہیں. اس کی جو رسومیات اور ان شعراء کا جو نظریہ کائنات تھا وہ سارا مستعار ہے عرب اور ایران سے. اور پھر جب جدید زمانے میں ہم نے قدم رکھا تو اس میں چند ہندوستانی عناصر بھی شامل ہوتے گئے اور اب ایک سینتھیسس کی صورت میں عرب ایران کے عناصر تمام کمال موجود ابھی بھی ہیں, لیکن ان میں اب کچھ ہندوستانی عناصر بھی شامل ہو گئے ہیں. تصور کائنات یا نظریہ کائنات اجتماعی بھی ہوتا ہے اور انفرادی بھی, اور یہ کوئی جامد اور ٹھوس چیز نہیں ہوتی. وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں, یعنی تصور کائنات میں تبدیلیاں واقعہ ہوتی رہتی ہیں. اور ایک ہی لسانی معاشرے میں اجتماعی نظریہ کائنات بھی ہوتا ہے اور کسی شاعر کا انفرادی, وہ آپس میں متصادم بھی, متضاد بھی یا مختلف بھی ہوتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ سب کا تصور کائنات ایک ہی جیسا ہو, لیکن بنیادی فریم ورک ایک ہی ہوتا ہے. تو شاعری کی بنیاد ہی یہی ہے. انہی کی روشنی میں شاعری تخلیق کی جاتی ہے اور اسی رسومیات اور انہی تصورات کائنات
की रोशनी में शायरी को समझा भी जाता है और परखा भी जाता है। अभी शेरियात की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी मैं रसूमियात की बात कह रहा हूँ, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। वो भी हर लिसानी माशरे, हर ज़बान के साथ अपनी रसूमियात महसूस होती हैं, जिसकी बिना पर हम शेर को समझ सकते हैं और उससे लुत्फ़ उठा सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पर उर्दू के किसी शेर का तर्जमा किसी यूरोपियन ज़बान में किया जाए, क्योंकि तकरीबन तमाम मशरिकी ज़बानों की रसूमियात एक जैसी है, उर्दू, फ़ारसी, अरब, ये इसकी रसूमियात और वो चीज़ें जिनकी बिना पर शेर वजूद में आता है वो कॉमन है, मुश्तरक। अगर यूरोपियन ज़बान में किसी उर्दू शेर का तर्जमा किया जाए, मसलन गालिब का एक शेर है, हर चंद हो मुशाहिदे हक की गुफ्तगू, बनती नहीं है बादल सागर कहेगा। अब हम सबको पता है गालिब क्या कहना चाहता है। आप दीवान हाफिज को उठाकर देखिए, एक भी शेर अगर आप उसमें से निकाल के दें जिसमें शराब या शराब के इंसलाक का इस्तेमाल न हुए हों तो वो कमाल है। मेरे ख्याल में उनके पूरे दीवान में कोई ऐसा शेर नहीं निकलेगा जिसमें शराब के ज़रिए या शराब के हवाले से बात नहीं की गई। शराब के ज़रिए कुछ और कहा गया है, लेकिन शराब का जिक्र मौजूद है। यानी उनके हर शेर में, उनके हर शेर का मजमून तो शराब है, लेकिन मफहूम शराब नहीं, कुछ और, मानी कुछ और, क्योंकि मजमून और मानी हम मानी चीज़ें नहीं। अब इसका तर्जमा मिसाल के तौर पर अगर हम अंग्रेजी में करते हैं तो गालिब कहता है कि हक की गुफ्तगू में बादो सागर के हवालों के बगैर बात ही नहीं हो सकती, न मैं कुछ समझा पाऊंगा न वो समझे, ये कहना चाहता। अब अगर अंग्रेजी ज़बान में इसका तर्जमा किया जाए और वो समझेगा कि गालिब ये कहना चाहता है कि अगर हक की गुफ्तगू भी मुझे करनी हो मैं कर ही नहीं पाऊंगा तब तक जब तक 2-3 पैर न चढ़ा। अब ये उसने बिल्कुल उल्टा समझ लिया, क्योंकि उसने अपनी रसूमियात की रोशनी में शेर को पढ़ा और समझा, और हम अपनी रसूमियात की रोशनी में शेर को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये है, इन्हीं चीज़ों से शायरी की शेरियात भी जन्म लेती, एक ही साथ जन्म नहीं लेती, वे सदियाँ लगती। मसलन हमारी शायरी की जो शेरियात है, अगर हम उससे वाकिफ विजदानी तौर पर न हो, ज़रूरी नहीं कि हमने किताबें पढ़ी, लेकिन हम विजदानी तौर पर खुद ब खुद ये विरासत में हमें मिलती। हम उर्दू शेर जब पढ़ते हैं तो इसको कैसे समझना है, इससे कैसे लुत्फ़ हासिल करना है, ये मुझे विरासत में मिला। सही बात। हमें पता है कि किस इस्तिआरे को किस तरह से समझना, इस तरह नहीं समझना जिस तरह से गालिब के इस्तिआरे को अंग्रेज ने समझा। उसका महले वक़ूफ़ तो शेरियात में वही इस्तिआरे, क्योंकि कोई शायरी अहम शायरी नहीं होती है जो बराह रास्त हो, दो टोक हो और बिल्कुल हवालों और वसीलों के बगैर कही गई हो, जो दो टोक और बिल्कुल बिला वास्ता हो। हमारी शायरी है ही किनायों पर मबनी, अलामतों पर मबनी, इस्तिआरों पर मबनी, या और भी सन्नतें हैं, वो खैर शेरियात का हिस्सा नहीं, लेकिन शेरियात के जो बुनियादी अनासर हैं वो यही है: तशबीह, इस्तिआरा, मजाज मुरसल और किनाया।
इन्हीं चीज, और फिर तलमी, और फिर सन्नतें वगैरह वगैरह, इन चीज़ों से उर्दू शायरी वजूद में आती है। और इन्हीं चीज़ों को समझने की ट्रेनिंग हर उर्दू कारी को है, चाहे उसने 2 किताबें पढ़ी हों या न पढ़ी हो। लेकिन अगर इस्तियारा पेचीदा हो तो फिर नक्काद की ज़रूरत भी पड़ती है, ताकि वो रहनुमाई करे कि इस इस्तियारे की सिमत क्या है और रफ्तार क्या है, ये क्या है। वरना आम तौर पर उर्दू शायरी को कोई अनपढ़ आदमी भी उसके सामने से वो महसूस होता है। और फिर उर्दू शायरी की एक और खुसूसियत ये है गज़ल की हद तक कि ये मबनी है मज़ामीन पर, और मज़ामीन मानी नहीं, यानी किसी चीज़ को मज़मून बना के कोई बात कही जाती। मसलन हिज्र के बारे में शेर है, यानी उस शेर का मज़मून हिज्र है, लेकिन मफ़हूम हिज्र नहीं है। वो विशाल भी हो सकता है, मफ़हूम और मानी कुछ और है। इसी तरह वस्ल का मज़मून है। ये जो मज़मून आफरीनी के ज़रिए मानी आफरीनी का अमल है, ये भी शेरियात का हिस्सा है। उर्दू शायरी में इन चीज़ों का बहुत अमल दखल है, ख़ुसूसन गज़ल की हद तक। अगर आप कोई शेर कहेंगे तो उसमें लाज़िमन कोई ना कोई मज़मून होगा, और आपको किसी न किसी मज़मून का, चाहे पुराने घिसे पिटे पायमाल मज़मून का ही सहारा क्यों न लेना पड़े, लेना तो पड़ता है। उसके ज़रिए अगर आप नई बात कह सकें तो फिर कमाल है। अगर आप कुछ भी कह सकते हैं, ज़रूरी नहीं, शायरी में ये ज़रूरी नहीं होता है कि आपने क्या कहा है। शायरी में हर वक्त और हर लम्हा ये देखा जाता है शायर ने बात को किस तरह कहा है। अगर खूबसूरत अंदाज में आपने एक बात कही है जो आपसे पहले दर्जनों शायरों ने कही है, तो कोई बात नहीं, ये चोरी नहीं, ये तवारुद नहीं, ये सिरका नहीं, ये सब ढकोसले, ये सब इस्तिलाहें हैं, बेमानी इस्तिलाहें। आप बातें तो वही करते हैं, मतलब जिंदगी आप पैदा होते हैं मरते हैं, अज़ल के दिन से ये अब तक जारी रहेगा, पैदा होना और मरना। तो आप जिंदगी के बारे में, हयात के बारे में इन्हीं 2 हदों के अंदर रहेंगे, बातें वही होंगी ना हर दौर में, हर जमाने में। सिर्फ फर्क है कि चीज़ों की तरफ आपका रवैया तब्दील होता रहेगा, आपका नज़रिया तब्दील होता रहेगा, और आपका अंदाज़ बयान तब्दील होता रहेगा। लेकिन जो शेरियात है वो बुनियादी फ्रेमवर्क उसका वही रहेगा, रसूमियात का भी बुनियादी फ्रेमवर्क वही रहेगा, लेकिन नज़रिए कायनात और तस्वीर कायनात में तब्दीलियाँ आती रहेंगी, और वो गैर महसूस तरीके पर आती रहेंगी, वो इनकलाबी तब्दीलियाँ नहीं होंगी। ये तीनों चीज़ें ऐसी है जिनकी रोशनी में हम शेर तख्लीक करते हैं, जिनकी रोशनी में हम शेर समझते हैं, शेर से लुत्फ़ उठाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आइंदा 2 दिन में जो मकाले यहाँ पढ़े जाएंगे वो मबसूत मकाले होंगे, और उनमें तफसील से बात कही होगी, और पूरी तरह से शेरियात, उर्दू शायरी की शेरियात क्या है उस पर तफसीली बात की जाएगी, और जैसे तालिब इल्म से फ़ायदा भी उठाएंगे। शुक्रिया। बहुत खूब।